قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے عیب سے خالی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت اگر عیب ہو تو کراہت کے ساتھ قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کی قربانی۔ اچھا ایک آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں، عیب دار ہم جانیں گے کیسے؟ یاد رکھیے گا، فقہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی جانور کے عیب دار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مارکیٹ میں اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ بس نہیں، مارکیٹ میں اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی کیا ہو رہی ہے، قیمت میں، یعنی کہ کم کیا جا رہا کہ نہیں یار اس کے جو ہے نا آنکھ تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہے، ہم کم دام دیں گے، نہیں یہ تھوڑا سا ٹیڑھا دیکھ رہا ہے، ہم اس کو کم دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح و سلامت جانور ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو تھوڑا سا لنگڑا ہے نا، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لاغر ہے، تو اس کو کیا ہے، وہ تو عیب دار ہے۔ تو ایسے عیب دار جانور کی قربانی جو ہے زیادہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن کم ہو، کم تو کراہت کے ساتھ یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی، میں نے بولا کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اور جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ کبھی کبھی کسی جانور کے تو پیدائشی سینگ نہیں ہوتے، مگر سپاٹ ہوتے ہیں، بہت سارے جانور ہوتے ہیں ایسے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا، اور سینگ جو ہے مین تک ٹوٹا تو ناجائز ہے۔ مین کہتے ہیں کہ اس کے جو مغز ہے نا اندر تک ٹوٹ گیا ہو۔ دیکھیے یہ مسئلہ کافی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ سینگ ٹوٹ گیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ سینگ کی ایک کھوپڑی ہوتی ہے، اوپر کا ایک کھول ہوتا ہے، وہ پھینکایا تو اسے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن سینگ جو ہے جڑ سے ہی ٹوٹ گیا ہے اور اس کا اثر جو ہے اس کے مغز تک پہنچا ہے، دماغ تک پہنچا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی تھوڑے بہت ٹوٹے ہو تو کوئی دقت ہے، تہائی حصہ سے اگر زیادہ ٹوٹا ہو تو قربانی نہیں ہو، کم ٹوٹا ہو تو قربانی جائز ہے نا۔ اور فرماتے ہیں جس جانور میں جنون ہو ہے نا، اس کا حد یہ ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے۔ جنون کا مطلب یہ کہ پاگل جانور ہو، سمجھ رہے ہیں، جو پاگل جانور ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں ہے نا، بتائیں نا، جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، اکثر جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں، بدھیا بولتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں، تو بدھیے جانور کی بھی قربانی، اور اکثر تو وہی تلاش کرتے ہیں لوگ ابھی فی الوقت، حالانکہ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بس جس کے خصیے نہیں نکالے گئے ہیں، جس کا ہائیڈروسل نہیں نکالا گیا ہے، ہاں اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے لوگ تلاش کیا کرتے ہیں کہ بدھیا نہیں، مطلب یہ کہ میں نے بولا نہیں یہاں پہ کہ ان دونوں سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے، بکرا اور بکری سے بہتر کیا ہے، ہاں خصی جس کے خصیے نکال لیے گئے، لیکن اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر کا جو ہے نا ہوتا نا کہ بہتر اس میں سے کون ہے، سارے لوگ اچھے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا بہتر کون ہے، تو ایک نکالا جاتا ہے تخمیہ لگا کر کے۔ اور فرمایا کہ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، اور داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سے وہ قربانی جائز ہے نا، اتنا مطلب بوڑھا بھی ہو گیا ہو، بچہ قابل نہیں ہوا، جانور بکری ہو یا گائے ہو بوڑھی ہو جاتی ہے اور بچہ قابل نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اتنا لاغر جانور کی قربانی نہیں ہوگی جو اپنے پیروں کے بل چل کر کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکتی، اتنے لاغر جانور کی قربانی۔ اب ایسا نہیں کہ اس کو 4 آدمی ٹانگ کر کے لے جا کر کے جو ہے قربان کرے تو ایسے جانور قربانی، سمجھ رہے، اپنے پیر پر صحیح و سلامت چل کر کے جائے ایسے جانور قربانی ہوگی، سمجھ رہے ہاں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں، ہڈی میں مغز، اتنا لاغر ہو کہ اس کے مغز، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، ہڈی میں جو ہے نلا میں باقی نہ رہے ہو، جو خوشتے مغزیات ہم لوگ تو وہ باقی نہ رہا، یا اس کا گوشت چھوڑ دیا ہو، صرف ہڈی نظر آ رہے ہو، تو ایسے جانور قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، لنگڑا ہو، جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، یا اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم یا
चुप्की कटे हो, है ना, ये यानी कि अगर जिसके कान कटे हो या दुम कटा हो, है ना, तो या यानी ऐसे अज़्व कटे हो जो तिहाई हिस्सा से ज्यादा कटा हो, तो उन सब की कुर्बानी नाजायज है। यानी कि इसका जो है ना, ये आप याद रखिएगा, दुम के ताल्लुक से या कान के ताल्लुक से, समझ रहे हैं, या चुक्की के ताल्लुक से अगर इतना कटा हो, दुम समझ रहे, इतना अगर लंबा दुम है तो तिहाई हिस्सा इसका समझिए, 3 हिस्सा इसका कीजिए, 3 हिस्सा से ज्यादा अगर मतलब ये कि दुम कटा हो तो उसे कुर्बानी, थोड़ा बहुत दुम कटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कान अगर कटे हो, मिसाल के तौर पर ये कान है बैल का या बकरी का, मिसाल दे रहा हूं आपको, तो इसके 3 हिस्से किए जाएंगे। ये क्या है, 3 हिस्सा है, ये होल्ड किया मैं तो। अब ये 3 हिस्सा है ना, अगर इससे ज्यादा कटा हो, इतना कटा हो, 3 हिस्सा से ज्यादा हुआ कि नहीं, एक हिस्सा यहां होता, यहां हो गया, तो 3 हिस्सा ज्यादा अगर कटा हो, 3 हिस्सा ज्यादा कटा हो तो क्या होगा, कुर्बानी नहीं होगी। अगर 3 तक हो या 3 से कम हो, तिहाई हिस्सा हो या तिहाई हिस्से से कम हो तो कुर्बानी हो जाएगी, समझ रहे। अभी एक हम आपको मसला भी बता रहे थे कि अभी जैसे कि जानवरों में टैग लगा रहता है, टैग समझ रहे हैं, ये कि हुकूमत की तरफ से या और भी जो व्यापारियों की तरफ से उसके कान में जो है छेड़ा जाता है, हाँ मुहर लगा रहता है या नंबर लगाए रहते हैं उसमें, ज्यादा जानवर होते हैं तो नंबर बाई नंबर उसको बेचे जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग ये फोन कर रहे थे कि जो टैग लगा हुआ जानवर है उसकी कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, समझ। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी जानवर की कुर्बानी ना होने की वजह से, समझ, उसके लिए यह है कि अगर कान के तिहाई हिस्सा से ज्यादा कटा हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन जब टैग लगाए तो थोड़े बहुत मामूली से जो है वो छेद किए जाते हैं, थोड़ा सा जो है सुराख किया जाता है, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये कुर्बानी आपकी जायज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी में कोई कराहत नहीं होगी, क्योंकि वो टैग लगा हुआ है ना। हाँ अगर ज्यादा हो, तिहाई हिस्से से ज्यादा हो, कट गए किसी और वजह से, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और फरमाते हैं कि जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो, या एक कान हो और दूसरा कान ना हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है, क्योंकि ऐबदार में से कान ना होना ऐबदार है ये, ठीक है। और जिसके कान छोटे हों उसकी जायज है, जिसके कान छोटे, किसी जानवर कान छोटे बड़े होते हैं, बकरी में भी देखे हैं, कोई लमहरका बकरी होती है, राजस्थानी जो बकरी होती है या खसी होती है, उसके कान लंबे लंबे होते हैं, देहाती बकरियों के बिल मुकाबिल छोटे छोटे होते हैं, तो उसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी, ठीक है।